غسل کا طریقہ، اس سے پہلے ہم نے وضو کا طریقہ پڑھا تھا۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کر کے ہاتھوں کو دھو لے، استنجا کر لے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں بھائی پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر نیت نہ بھی ہو ویسے ہی ڈبکی لگا دے گا تو غسل ہو جائے گا۔ یہ ایک مستحب طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نیت کرے پاکی حاصل کرنے کے لیے، پھر گھٹنوں تک ہاتھ دھو لے، پھر استنجا کر لے، جہاں بھی نجاست لگی ہوئی اس کو دھو لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر نماز جیسا وضو کر لے، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسا وضو کر لے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ سارا وضو کر کے پھر پاؤں کو رہنے دیتے تھے، کیونکہ وہ جب نہاتے تھے تو چھینٹیں پڑتے تھے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ مٹی وغیرہ پاؤں پہ لگتی تھی، تو اس لیے حکم تھا کہ اینڈ پہ پاؤں دھو لے۔ لیکن اب چونکہ وہ مسئلہ نہیں رہا، اس لیے اچھی طرح وضو کر لے، ٹھیک ہے نا۔ وضو کرنے کے بعد پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، پھر دائیں جو کاندھا ہے اس پہ پانی ڈالے 3 مرتبہ، پھر بائیں پر ڈالے، پھر سر پر ڈالے، پھر پورے جسم پر پانی بہا دے، کوئی ایک بال برابر بھی جو چیز ہے وہ سوکھی نہ رہے۔ تو یہ ایک غسل کا طریقہ ہو گیا۔ اب غسل میں یہ ہے کہ بے لباس ہو کے نہانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں احتیاط ہے کہ غسل میں جو ہے نا وہ باتیں نہ کرے، یعنی واش روم میں باتیں نہ کرے، اپنے جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہاں لے جائے، لے کے وہاں جا کے اپنا مطلب یہ نہ کہے کہ بھی تولیہ دے دو، ٹھیک ہے جی، صابن پہنچا دو۔ یہ چیزیں یہ فرشتوں کو تکلیف دیتی ہیں، واش روم میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، نہیں غسل کے فرائض کتنے، کلی کرنا اچھی طرح سے، حلق کی جڑوں تک پانی پہنچے، پھر ناک میں پانی ڈالنا دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے کہ پورے بدن پہ آپ نے پانی کو بہانا ہے، پانی کو بہانا ہے پورے، یعنی ایک ایک بدن کے حصے سے جو ہے پانی بہے۔ تو یہ 3 فرض ہیں، کلی کرنا اچھی طرح سے، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پہ۔ اور اگر آپ غسل اپنا روزے کی حالت میں پھر آپ نے غرارے نہیں کرنے، جو پہلا کلی کرنا غرارے وہ نہیں کرنے، باقی 3، اور ناک میں بھی پانی درمیانہ ڈالنا ہے تاکہ اوپر نہ جائے۔ آگے کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شہوت کے ساتھ بندہ جو منی نکلنا، احتلام، شرم گاہ جو مطلب میاں اور بیوی ملتے ہیں، جو شرم گاہ کا حفشہ ہے وہ اگر اس میں ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے۔ لیکن شرم گاہ ملنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا جب تک کہ جو ہے وہ حشفہ کہتے ہیں، جہاں سے جو ہے وہ بچپن میں جو سنت طریقہ کیا جاتا ہے، طہر کی جاتی ہے۔ حیض میں، ماہواری میں فراغت کے بعد غسل فرض ہوتا ہے، نفاس کے ختم ہونے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا وہ اگر وہ رات کو دیکھے کہ مجھے احتلام ہوا ہے، اور صبح دیکھے کہ کپڑے گھیلے نہیں ہیں، تو پھر اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صبح اگر دیکھا، رات کو کوئی خواب نہیں ہے، صبح دیکھا کہ کپڑے گھیلے ہیں، تو پھر غسل اس پر کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور منی کے کود کر منی نکلنے کے ساتھ غسل فرض ہوتا ہے، کود کے۔ اچھا یہ ہو گیا کہ جن سے غسل فرض ہوتا ہے۔ بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ جس پر غسل ہے وہ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتا، مسجد میں جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا، دیکھ سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی آیات ہیں بطور دعا پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ بطور دعا پڑھ سکتا ہے، شکرانے کے طور پر الحمدللہ کہہ سکتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا کس پانی سے وضو غسل جائز ہے؟ بارش کے، سمندر کے، ندی کے، نالے سے، چشمے سے، بڑے حوض سے، تالاب سے، ٹھیک ہے، ان پانیوں سے غسل کیا جائز ہے۔ بہتے ہوئے پانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ بہتا ہوا پانی وہ جسے تنکا بہا لے جائے، یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بڑا حوض کسے کہتے ہیں؟ دہ در دہ، یعنی گاؤں میں جو بڑے تالاب ہوتے ہیں نا، 10 فٹ لمبا ہو، 10 فٹ چوڑا ہو، اسے کہتے ہیں دہ در دہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں وہ بڑے تالاب میں نہا سکتا ہے۔ اچھا جی آگے ہے مائع مستعمل اور غسلہ کا احکام، کہ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مائع مستعمل یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم سوتے ہو تمہیں نہیں پتہ ہوتا کہ رات کو تمہارے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، یعنی تمہارے ہاتھ رات کو پتہ نہیں کہاں کہاں تک استعمال ہوتے رہتے ہیں،
تو اس لیے تم جب اٹھو تو پہلے ہاتھ کو دھوو، الگ چھوٹا برتن لے کر ہاتھ کو دھوو، اس کے بعد پھر لوٹے سے پانی لو، ٹھیک ہے نا۔ اگر بغیر دھلے ہوئے ہاتھ ہم کسی کڑھائی پر، بالٹی پر، کسی چیز پر ڈال دیے جو چھوٹا 10 کلو کا ہے، 5 کلو کی بالٹی ہے، جو بھی ہے، ہاتھ ڈال دیں گے تو وہ مستعمل ہو جائے گا، مستعمل یعنی استعمال شدہ، تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر بڑی کڑھائی ہو تو ایک طرف تھوڑا سا اٹھا کے ایک دائیں ہاتھ کو دھو لے، پھر اسی طرح تھوڑا سا پانی لے کے بائیں ہاتھ کو دھو لے، ایک طرف سائڈ پہ اٹھا کے، اٹھ کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اس سے وضو غسل نہیں ہوگا۔ آگے پانی کے بارے میں کافر کی خبر، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کافر کہے کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک ہے ناپاک ہے، دونوں صورتوں میں پاک رہے گا، یہ اس کی اصیل حالت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ آگے کسی درخت یا پھل کے نچوڑنے سے پانی وضو جائز نہیں ہے۔ جس پانی میں تھوڑی سی کوئی چیز مل گئی ہو، گلاب، زعفران، اس سے وضو غسل جائز ہے، تھوڑی سی مل گئی ہو، اگر زیادہ رنگ ہی چینج ہو گیا پھر نہیں۔ کوئی رنگ یا زعفران پانی میں پڑ گیا، کپڑے رنگنے کے قابل ہو گیا تو اس سے وضو غسل جائز نہیں۔ پانی میں دودھ پڑ گیا، دودھ کے ایسا رنگ ہو گیا تو غسل جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کنویں کا بیان۔